محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت مردے کو دفناتے وقت جو مٹی ڈالتے ہیں حضرات، وہ آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو کیا اس آیت کو کوئی حافظ یا قاری سرہانے یا پایتی کھڑے ہو کر بار بار دہرا سکتا ہے تاکہ جس کو یاد نہ ہو وہ پڑھ کر ڈال دے مٹی؟ دیکھیے حضرات، مردے کو دفن کرتے وقت جو مٹی ڈالی جاتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس آیت کو 3 ٹکڑوں میں بانٹا جائے اور پہلی مرتبہ منہا خلقناکم 1 لپ مٹی بھر کر ڈال دی جائے، وفیہا نعیدکم 1 لپ اور بھر کے پھر ڈال دی جائے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری 1 لپ اور بھرنے کے بعد تیسری مرتبہ مٹی ڈال دی جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ جو حافظ یا قاری ادھر ادھر کھڑے ہو کر پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ تو پڑھتے رہتے ہیں اور لوگ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تو کیا ان کا اس آیت کو بار بار پڑھنا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ ہم نے سنا ہے، قرآن کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پڑھ رہا ہے اور سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، خاموشی سے کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، غور سے کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیے حضرات، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو انسان پڑھ رہا ہو اس کے پاس میں 1-2 آدمی کھڑا ہو جائے، وہ یہ نیت کریں کہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اسے ہم سن رہے ہیں بغور اور خاموشی سے سن رہے ہیں، اور یہ جو دیگر لوگوں پر آواز پہنچ رہی ہے بس اسی کے صدقے میں پہنچ رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت ہے، ہر انسان کے تو یہ یاد ہوگی نہیں، کیونکہ اس کا ہر وقت مسابقہ نہیں پڑتا، ہر وقت اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کہیں دفن میں گئے تو ضرورت پڑ گئی ورنہ بھول گئے، تو یہ سب کے یاد تو ہوتی نہیں۔ لہٰذا جن کے یاد نہیں ہوتی یا یاد ہوتی لیکن بھول چکے ہوتے ہیں، انہیں اس کے دہرانے سے یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں پہلی بار میں منہا خلقناکم کہنا ہے، دوسری بار میں وفیہا نعیدکم کہنا ہے، تیسری بار میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہنا ہے، لہذا وہ 3 لپ مٹی آسانی سے ڈال دیتے ہیں۔ یہ نیت ہو تو جائز و درست ہے، ورنہ بہتر یہ کہ خاموشی رہا جائے۔ اگر کسی کو یاد ہو تو پڑھ کر مٹی ڈال دے، اگر کسی کی یاد نہ ہو تو کلمہ شریف پڑھے، 1 لپ مٹی لے اور ڈال دے، اور اس کا ثواب اس مردے کو پہنچ جائے گا۔ میرا ذاتی مشورہ ہے یہ کہ آج کل ہمارے یہاں جو دفن ہوتے ہیں مردے، ان میں بہت بڑی کمی ہماری یہ چل رہی مسلمانوں کی کہ جیسے ہی مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور مساری کو ہٹایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی سینکڑوں لوگ قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مٹی جو قبر سے نکالی تھی، اب جسے ہمیں آیت پڑھ کے لپ بھر کے ڈالنا تھا، اس پہ اتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھس ہو جاتی ہے، بالکل ٹھک جاتی ہے، یعنی انسان ہاتھوں سے اٹھانا چاہتا تو اٹھ ہی نہیں پاتی، اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کونٹلو وزن اس کے اوپر گزر چکا ہے، ہزاروں لوگ اور پاس گھوم رہے ہیں، تو وہ بالکل ٹھس ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جلدی پھاوڑا لاؤ، مٹی ہاتھوں سے نہیں کھد پا رہی ہے، پھاوڑا لایا جاتا ہے اور اسے بار بار ملام کیا جاتا ہے، پھر ڈالی جاتی ہے۔ یہ طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بالکل غلط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 400-500 لوگ یا 100-200 لوگ قبر پر کھڑے نہ ہوں، بلکہ 10-12 لوگ کھڑے ہوں صرف، جس میں 2 قبر کے اندر چلے جائیں اور 4-5 لوگ مردے کو بآسانی اتارنے کے لیے اوپر کھڑے رہیں، اور اس کے بعد تختے لگائے جائیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے آتے رہیں اور آیت کریمہ پڑھتے رہیں اور مٹی ڈالتے رہیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔
لیکن ابھی مردے کو قبر میں رکھا نہیں گیا، جو مٹی بالکل فل فلی آسان کھدی ہوئی پڑی تھی اس کے اوپر آ کر سینکڑوں آدمی کھڑے ہو گئے، اب وہ ٹھک جاتی ہے، ٹھس ہو جاتی ہے، بالکل لپ بھرتے ہیں تو وہ ٹوٹتی نہیں، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت غلط طریقہ مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے، قبر پہ جا کے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، پہلے قبرستان کے اندر داخل ہو جائیں گے، مسائل سے آگے آگے چلیں گے۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ مسیری کے پیچھے چلنا چاہیے، مردے کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے، پہلے ہی قبر کی مٹی کو ٹائٹ نہیں کرنا چاہیے کھڑے ہو کر، بلکہ قبر سے دور رہنا چاہیے۔ جو تجربے کار ہوں، باشرہ ہوں، نیک لوگ ہوں، انہیں قبر کے قریب جانا چاہیے، انہیں مردے کو اتارنا چاہیے اور انہیں پہلے تختے لگانے چاہیے، اس کے بعد دیگر حضرات دھیرے دھیرے آئیں اور پرسکون ماحول میں آرام سے مٹی ڈالیں اور پیچھے کو ہٹ جائے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ جو مسلمان یہ ویڈیوز دیکھیں گے، سنیں گے، وہ عمل کریں گے اور ایک دم قبر پر چڑھنے سے پرہیز کریں گے، بلکہ اس مٹی سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔